میرے عزیزو، یہ چھوٹا سا گاؤں اگرچہ ہے جس میں پہلی مرتبہ میری آمد ہے، لیکن آپ کا اور ہمارا تعلق دیکھنے میں ایسا لگتا ہے صدیوں پرانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے رشتے ننیالی، سسرالی اور ددیالی تو نہیں ہیں، کیونکہ یہ رشتے ویسے بھی فنا ہونے والے ہیں، لیکن جو رشتہ آپ کا اور ہمارا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وابستہ ہے، اور یہ رشتہ یہاں بھی سلامت رہے گا، وہاں بھی سلامت رہے گا۔ آج آپ کے سامنے مجھے اتنی تاخیر سے جو لایا گیا ہے، میں جانتا ہوں اس میں اکثر لوگ سننے نہیں آئے ہیں، دیکھنے آئے ہیں۔ یوٹیوب پر تو سنتے ہی رہتے ہیں، اور جب میسج آپ تک پہنچ ہی رہا ہے تو میں یہاں پر آ کر کے جو آپ کے سامنے بیٹھ جاتا ہوں یا ملاقات ہوتی ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، میں پروگراموں والا آدمی نہیں تھا، کچھ لوگوں کو اگر ایسا لگتا ہے، خاص طور پر بہار، جھارکھنڈ میں اور بنگال میں جلسے جو ہے پروگرام ایک کمرشل لائن بھی ہے، اور میں اس لائن کا آدمی تو نہیں تھا۔ بزرگوں کے حکم سے مجھے اس میں اترنا پڑا۔ میں اس بات کا قائل تھا کہ میری آواز ایک ہی جگہ سے سب جگہ پہنچ رہی ہے، تو پھر اس کے اتنے بڑے بڑے خرچوں کی کیا ضرورت۔ لیکن بڑوں کی بات میں حکمت ہوتی ہے۔ انہوں نے حکم دیا کہ آپ جس علاقے میں بھی جائیں لوگوں سے بالمشافہ ملاقات کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برسوں سے جو مسلمان کچھ آس اور تمنا لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، جب وہ کسی بے باک آدمی کو دیکھتے ہیں تو ان کا جذبہ بھی جوان ہوتا ہے۔ میں یہ اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ بے باک ہیں، ہم نڈر ہیں، نہیں، ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کریم کے غلام ہیں۔ تو ڈر کس بات کا؟ کیونکہ ہمیں یہ بریلی کے امام نے تعلیم دی ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اور میرے مرشد نے یہ کہا تھا، مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہیں وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دیں۔ جس کے پاس یہ طاقت ہے اسے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں اب آپ کے درمیان اترتا ہوں تو یہی بات ڈال کر کے جاتا ہوں کہ اب جینا ہے تو سر اٹھا کر جینا ہے۔ صرف ایک مثال میں آپ کو بتا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ بھی ہے، ہمارے ساتھ بھی ہے۔ کچھ کتے اگر ہڈیاں کھا لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری زمین پر انہوں نے فتح کر لیا ہے۔ یہ آزمائش کا دور ہے۔ مکہ والے بلال حبشی کو انگاروں پہ سلا کر یہ سوچتے تھے کہ اسلام کو ہم ختم کر دیں گے۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ ان کی اولاد میں ہی اسلام آنے والا ہے۔ میرے عزیزو، اسی حال میں یہاں کے اور آپ کے آس پاس کے بھی بہت سارے کیڑے مکوڑے یہی سوچتے ہیں، کسی ایک مسلمان کو باندھ کر موب لنچنگ کر کے اس کی ویڈیو وائرل کریں گے، سب میں دہشت پیدا ہو جائے گی۔ یہی چیزیں آج پکڑ کر کے کسی کو مار کر کے کئی لوگوں کا قتل کیا انہوں نے، اور یہ سوچتے ہیں اس طرح ایک ایک کو پکڑ کر کے ماریں گے، کہیں قتل کریں گے، یہ مسلمان ویسے ہی ڈر کر کے دین چھوڑ دیں گے۔ اے مسلمانوں، آج تمہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے ان درندوں کو کہ مار کاٹ کر کے اگر اسلام ختم ہوتا تو کربلا میں ختم ہو چکا ہوتا، جہاں ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے وہیں ختم ہو جاتا تھا۔ نہیں، آج تمہارے 5 سال کی نشیڑی حکومتوں سے اسلام نہیں ختم ہو سکتا، اس لیے کہ ہم نے چنگیز بھی دیکھے، ہلاکو بھی دیکھے، بڑے بڑے ظالموں کی داستانیں رقم ہیں تاریخ اسلام میں، جنہوں نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے تھے، دریائے دجلہ کا پانی لال کر دیا تھا مسلمانوں کے خون سے، تب نہ اسلام ختم ہوا۔ اب کیا ختم ہوگا؟ اب آپ کو ایک بات کے ساتھ جینا ہے۔ اگر کوئی تمہیں ہتھیاروں سے ڈرائے
تو اسے یوں کہو کہ ہم کو ہتھیار نہ دکھاؤ، 1400 سال سے ہم کربلا سنتے آ رہے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے میرے عزیزوں، توجہ، میں آپ کو بتاؤں، جوان تو جوان ہے، آج 14 صدیوں کے بعد بھی میں مایوس نہیں، اور نہ ہی میں نا امیدی کی باتیں کرتا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا کہ میں نا امید نہیں ہوں اس کشت ویران سے، یعنی کھیتی اگرچہ ویران دکھ رہی ہے، فصل نہیں دکھ رہی ہے، لیکن اقبال نے کہا تھا ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی، ذرا نم ہو۔ اس جماعت کے متعلق آپ کے سامنے ایک بات میں دہراتا ہوں، اکثر جگہوں پر میں یہ بات بولتے بولتے اتنی بات ہو گئی کہ میڈیا والے اس کو بہت سیریس لینے لگ گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو مایوس کیا جاتا ہے یقیناً بہت سارے خطبہ کے ذریعے سے یا کئی نیوز کے ذریعے سے کہ تم ٹوٹے بکھرے ہوئے لوگ ہو، تم سب سے غریب لوگ ہو، تمہارا کوئی قائد نہیں، تمہارے پاس سیاست نہیں، تمہارے پاس حکومت نہیں، تمہارے عہدے نہیں ہیں، گورنمنٹ میں ڈپارٹمنٹ میں تمہارے چہرے نہیں ہیں، اور بہت ہی بکھری ہوئی جماعت ہے کہ ہر گاؤں میں 10 تو اختلافات کی الگ الگ تنظیمیں ہیں۔ سچ ہے، ہم مانتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ 14% قوم پورے ہندوستان میں رہ رہی ہے، ٹوٹی بکھری ہوئی ہے، ان کا قائد نہیں، ان کے پاس مال و دولت نہیں، ان کا سیاسی شعور نہیں، یہ کہیں پر بھی بھیڑ میں چلے جاتے ہیں، سب اپنی جگہ پر۔ لیکن میں یہ سوچتا ہوں، آپ کو بھی بتاتا ہوں، اگر یہ قوم، ہم اور آپ اتنے ہی کمزور ہیں تو پھر 24 گھنٹے میڈیا ہم پر ڈسکس کیوں کرتی ہے؟ کمزور قوم کو تو کوئی دیکھنا ہی نہیں چاہیے، اس سے ہونا کیا ہے؟ لیکن آپ کو پتا ہے بہت سارے نیوز چینل ایسے ہیں جہاں ہمارا نام لیے بغیر ان کی دکان نہیں چلتی۔ ہر بات، ہر مدعا، ہر ڈیبیٹ، کبھی داڑھی ہوگا، کبھی ٹوپی ہوگی، کبھی برقع، کبھی نماز، کبھی اذان، کبھی منبر، کبھی مینار، یہی سب تو چل رہا ہے۔ تو پھر میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ قوم اتنی ٹوٹی ہوئی ہے، بکھری ہوئی ہے، کمزور ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے، تو کیوں ان کے پیچھے اتنا پڑے ہو؟ اس قوم کے پیچھے اتنا کیوں پڑے ہو؟ ان کے بہت زیادہ بھونکنے سے پھر ہمیں یہ احساس ہونے لگا۔ اقبال نے کہا تھا، سچ کہا تھا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ میرے عزیزوں، آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کوئی چیز تو ہے آپ کے پاس، کوئی چیز ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آپ کو خود احساس نہیں ہے آپ کے پاس ہے کیا۔ یہی ایک سب سے بڑے احساس دلانے کی بات ہے۔ تمہارے پاس ایک بہت بڑی دولت ہے جو پوری دنیا کو چبھتی ہے اور گڑتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ تمہیں خود کو نہیں معلوم تمہارے پاس ہے۔ تم بہت بڑی قیمتی چیز کے حامل ہو، بہت بڑی قیمتی چیز کے حامل، ورنہ ورلڈ کا سپر پاور جس کے پاس پیٹروٹ میزائل سے لے کر نیوکلیئر ہتھیار سے کوئی کمی نہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، اس سپر پاور طاقت کا بھی ٹارگٹ نمبر 1 کوئی ہے تو مسلمان ہے۔ اتنی بڑی طاقتوں کا بھی دشمن اول انہوں نے مسلمان کو سمجھ رکھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہی احساس میں دلانا چاہتا ہوں، ابھی تمہارے پاس کوئی چیز باقی ہے جو انہیں خوف دلاتی ہے، جو بار بار انہیں ڈراتی ہے۔ ایک یہودی عالم نے اس بات کو لکھا ہے، ان کا حاخام ہے، حکیم کو حاخام کہا جاتا ہے، ان کے یہودی عالم، اس نے کہا میں نے ریسرچ بہت کیا ہے مسلمانوں کی تنظیموں پر، جماعتوں پر، ان کی تاریخ پر، کئی مرتبہ ان کو کاٹا گیا، مارا گیا، توڑا گیا ہے، جلا وطن کر کے شہر سے نکال دیا گیا ہے،
ان کے پوری کنٹری پر حکومت کو ختم کر کے ہم اپنی حکومت قائم کر چکے. اسپین میں 700 سال مسلمان حکومت کیے, ختم کر دیا. مسجدوں کو وہاں پر چرچ بنا دیا گیا, استبل بنا دیے گئے. وہ یہودی عالم کہتا ہے اتنا سب ہو جانے کے بعد دوسری قوموں کو جینوسائیڈ کیا گیا ہے تو ان کی نسلیں ختم ہو گئی, لیکن مسلمانوں کے ساتھ جتنا کیا گیا اتنا یہ بڑھتے ہی چلے گئے, ہر زمانے میں بڑھتے چلے گئے. تو کہتا ہے اس نقطے پر مجھے تلاش کرنا تھا کہ کون سی چیز انہیں پھر سے بڑھاتی ہے, کون سی ایسی چیز ہے جو انہیں بار بار جمع کرتی ہے. وہ کہتا ہے میری زندگی کا سب سے بڑا عنوان یہی تھا کہ میں وہ راز تلاش کرنا چاہتا تھا اور مجھے وہ ملا. تو اس نے یہ بات ایک مسلمان کے سامنے کہی, میں نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کو ان کا قائد نہیں جوڑتا, مسلمانوں کو ان کی تنظیمیں, ان کی جماعتیں نہیں جوڑتی. مسلمان تو حالت یہ ہے کہ مسجد میں صف تو لگاتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں جوڑتے. ان کو اگر کوئی چیز جوڑتی ہے تو نام محمد ہے. اور یہ پریکٹیکلی میں نے دیکھا اپنی زندگی میں, یہ عملی طور پر دیکھا. اس نے ریسرچ کیا ہوگا لیکن میں نے عملی طور پر دیکھا. آج سے 2 سال پہلے جب وہ پاکھنڈی بھونکتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور دل درد کرتا تھا, اور کون سا ایسا مسلمان ہے جو جواب نہیں دینا چاہتا. علماء سب اپنے اپنے اعتبار سے جواب دیتے تھے. ہم نے اپنے علاقے سے پکار کر اس سے کہا کہ ڈیبیٹ وغیرہ سب ختم, اب میدان میں آؤ اور آمنے سامنے دیکھتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ وہ کیا اس کی 7 نسلیں بھی نہیں آئیں گی, اس مقابلے کے لیے کبھی نہیں آئیں گی. میری بات سن لو, جب یہ ہم نے اعلان کیا, یہ تو 40-50 لوگوں کے مجمع میں اعلان کیا, لیکن رب ذوالجلال نے پوری دنیا میں اس کو پھیلایا. ہر جگہ ہر جوان ہر مسلمان اس کو سنتا رہا, اور رمضان کا مہینہ, لاک ڈاؤن کا سیزن, دعائیں کرتے رہے. اب میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے, عظمت مصطفیٰ پر بات تھی. میرا ایکسپیکٹیشن بھی نہیں تھا کہ کون کون سنا ہے اور کہاں کہاں تک گئی. 1 مہینے کے اندر میرے پاس ہندوستان تو چھوڑیں, باقی پوری دنیا کی کئی ایسے کنٹریز ہیں جن کا نام بھی پتہ نہیں تھا. ان ملکوں سے ہمارے پاس میسیجز, ان کے لیٹر پیڈ, ان کی تمام تحریریں. اور حد تو یہ ہے کہ ہماری جماعت کے نہیں, دوسرے مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والی جتنی تنظیمیں ہیں, ان کے علماء نے, ان کے سربراہوں نے لیٹر میں لکھ کر کے ہمیں یہ بھیجا کہ مولانا ہمارے جتنے بھی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پر, لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر ہم سب کھڑے ہیں آپ کے پیچھے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نے کبھی کسی کو دعوت نہیں دی کہ میرے آگے کھڑے رہو, پیچھے کھڑے رہو. لیکن اس 1 مہینے رمضان میں مجھے احساس ہو گیا, 1000 جماعتیں ہو جانے دو, لیکن اس جماعت کو ابھی بھی اگر کوئی چیز جوڑ سکتی ہے تو وہ گنبد خضرا کی چھاؤں ہے. اسی لیے میرے عزیزوں, اسی لیے سیکھ جاؤ یہ بات کہ اپنے ممبروں کو بھی اس کے لیے خاص نہ کرو. بات کرو تو صرف بادشاہ اعظم کی بات کرو. میں اکثر یہ کہتا ہوں, نہ ہمارے نام کے نعرے لگنے چاہیے, نہ ہی ہماری تعریفیں. یہ ممبر ہے میرے مصطفیٰ کا, اور عزت ہمیں ملی ہے تو انہی کے قدموں سے ملی ہے. آپ کوشش تو کر کے دیکھو, کثرت سے صرف اور صرف نام مصطفیٰ کا ذکر ہونے لگے, اختلافات ویسے ہی ختم ہو جائے گے. آپ کے اندر کے اختلافات ختم ہوں گے, کیونکہ وہ نام میں اتنا اثر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی برسوں چلنے والی جنگوں کو مدینہ طیبہ میں ختم فرمایا اور ان کو آپسی محبت پیدا فرمایا. آج ہمارے درمیان بھی یہ چیز آ سکتی ہے. سب پیر محترم ہیں جو سلاسل حقہ سے وابستہ ہیں. میں جتنے سلسلے ہیں, جتنے مشرب ہیں, جتنی طریقت کی راہیں ہیں, ان کی تعظیم کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں. لیکن سب کو یہ چاہیے کہ آج کثرت سے اگر کسی کا ذکر کریں تو میرے مصطفیٰ کا کریں, اور اس قوم کے دل میں اپنی نہیں اپنے آقا کی محبت ڈالیں. پھر دیکھیں, میرا ایک جملہ یاد رکھ لیں, عزت چاہتے ہو نا دنیا میں, ہر کوئی چاہتا ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے عزت کیسے, ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو, ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو. یہ جو کچھ بھی ملا ہے, مولانا نے جو کہہ رہے تھے کہ لوگ بہت سارے اعتراض کرتے ہیں, حق بجانی میں اعتراض کرنے میں.
اگر میرے متعلق کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، ایک ہی بار اعلان کیا، سچ بات کہتے ہیں، ویسے بھی میں نے کوئی کام نہیں کیا. لیکن ایک بات ہے، یہ جو کچھ بھی عزت ملی ہے، لوگ پلکیں بچھاتے ہیں، پھول برساتے ہیں اور ہمارے لیے انتظار کرتے ہیں، تو وہ اس لیے نہیں کہ میں کسی نیتا آدمی کا یا پھر کسی پارٹی کا پروکتا ہوں. نہیں، سب کو پتا ہے یہ جو ہمیں عزت دیتے ہیں یا جو لوگ ہمارے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی سیاسی نیتا ہے، وہ اس لیے ہے کہ یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. اب یہ بات یاد رکھو میرے عزیزوں، ایک بات یاد رکھو، مرنا تو ویسے بھی ہے اور مسلمان کا عقیدہ ہے، موت تمہارے لیے کوئی حادثہ نہیں ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک برج ہے، ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دیتی ہے. آپ تمام حضرات کو ہوس نہیں ہونی چاہیے، جینے کی ہوس، دنیا کی ہوس، یہ یہودیوں کے ہاں ہے، کافروں کے ہاں ہے. مومن تو جیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے انعام سے، اور انتظار یہ کرتا ہے کہ جب میری موت آئے گی تو ڈر اور خوف اس بات کا نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، بلکہ موت آئے تو اس بات کی خوشی سے جائے دنیا سے، ادھر آنکھیں بند ہوں گی، ادھر دیدار مصطفیٰ ہوگا. موت تو آنا ہے ایک نہ ایک دن، اور سب کو قبر میں جانا ہے. تو یہ موت کا خوف اور موت کا ڈر جب پیدا ہو جاتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہارے دلوں پر ظالموں، کافروں، دشمنوں کا رعب ڈال دیا جاتا ہے. حب الدنیا و کراہیت الموت، جب تمہارے اندر دو چیزیں آ جائیں، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، حضور فرماتے ہیں تم پھر کفار و مشرکین سے ڈرنے لگ جاؤ گے، سہمنے لگ جاؤ گے. یہ دو چیزیں سینے سے نکال دیں. مسلمانوں کی شان کیا تھی پتہ ہے؟ ہمارا ایک لقب تھا کفن بردوش. ہمیں کہا جاتا تھا کہ یہ کندھے پر کفن لے کر چلنے والی قوم ہے، اسے موت کا ڈر نہیں، جہاں مریں گے وہیں کفن پہن کے سو جائیں گے. موت ان کے لیے حادثہ ہے جن کا تصور ہے مرنے کے بعد اندھیرا ہے، اندھیرا ہے، اندھیرا ہے. موت اس کے لیے حادثہ نہیں، مومن کے لیے. ہمارا تو ماننا یہ ہے موت کے بعد اجالا ہے، اجالا ہے، اجالا ہے، کیونکہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے. شاعر نے سچ کہا ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات. عزیزان گرامی، خوف اور ڈر اپنے سینے سے نکالو اور اس کے بعد جیو. ایک بات یاد رکھو، مدد اللہ تعالیٰ کی کل بھی تھی، آج بھی ہے. اگر آج نہ ہوتی تمہارے ساتھ تو کیا تم اس طرح سے نمازیں پڑھ رہے ہوتے؟ کیا ان ظالموں کے بیچ میں بیٹھ کر کے یا میں اس طرح سے گھوم پھر کر کے آپ تک خطاب کر رہا ہوتا؟ اللہ کی مدد ہے. پڑوسی ملک کے ایک عالم دین ہیں، بغداد شریف میں ہم سے ملاقات کر کے وہ کہہ رہے تھے ہم سنتے ہیں آپ کی تقریریں اور آپ کے ہاں کے حالات بھی ہمیں پتہ ہے، بہت سخت ہیں، بہت ڈینجر ہیں، مسلمانوں کو مارتے ہیں، دنگائی ہیں، فسادی ہیں، کیا کیا ہے. ان حالات میں آپ بولتے کیسے ہیں؟ آپ کو کیا اجازت ہے، آزادی ہے؟ ہم نے صرف اتنا ہی کہا تھا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. بلکہ حقیقت یہ کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. جب نسبت ہمارے ساتھ ہے تو خوف نہ رکھو، ڈرو مت. ہاں پھانسی آتی آئے گی، یہ پہلے نمبر پر میں نہیں، اس سے پہلے بھی آ چکی. اور اگر جیل ہوتی ہے تو ہو جائے، کیونکہ ہم پہلے نمبر پر نہیں، ہمارے اماموں کا بھی حال ہوا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تو جنازہ جیل سے نکلا. میرے عزیزو، یہ کوئی پہلی بات نہیں ہوگی ہمارے ساتھ. مظفر حسین کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد،
یہ میری اسیری بھی سنت آبائی ہے، ہمارا قید ہونا بھی ہمارے آبا و اجداد کی سنتوں میں سے ہے، لہذا نوجوانوں کو خوف سے نکل آنا ہے۔ میں جھارکھنڈ میں تھا 1 سال پہلے، تقریباً 1 سال بھی نہیں گزرے ہوں گے، ہاں 1 سال کے قریب، کہ وہاں پر نوجوان بچے جب احتجاج میں نکلے تھے تو سپاٹ پر شوٹ کر کے 2 نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا تھا، شہید ہو گئے بچے 16 سال 18 سال کے، میں ان کے گھر بھی گیا تھا، لیکن مجھے اس بات کا فخر ہوا کہ اس بچے کی ماں ذرا برابر نروس نہیں تھی، اگرچہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ مجھ سے رو کر کے یہی کہی کہ مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میرا بچہ مرا ہے تو اللہ اکبر کہہ کر مرا ہے۔ یہ مائیں ہمارے اندر ہوں، ایسی بہنیں ہمارے ہوں، تو پھر ان کی گود میں پلنے والا بچہ انشاءاللہ صلاح الدین بن کر نکلے گا۔ یہاں بزدلوں کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، یہ میری تمہیدی باتیں تھی۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، آزمائش کا دور یہ زیادہ دن تک نہیں رہتا، مدد اللہ تعالیٰ کی جب آئے گی تو سب کچھ یہ چھٹ جائے گا۔ چاند پر بھی گہن لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ چاند ہمیشہ کے لیے کالا ہو جاتا ہے، لیکن جب گہن چھٹ جاتا ہے تو اپنے آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے۔ آج اس امت پر اگرچہ کفار و مشرکین کی طرف سے لگایا ہوا گہن ہوگا، لیکن یہ چھٹے گا، پھر اجالا آئے گا، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ العزیز، اور یقیناً آئے گا، کیونکہ مجھے میرے نبی کے فرمان پر یقین ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ وہ مدینے سے نکل کر مکہ آئیں گے، مکہ سے بیعت کر کے ملک شام جائیں گے، چند سال نہیں گزریں گے، حضرت امام مہدی اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا۔ میرے آقا کا فرمان ہے، پوری دنیا میں کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس گھر سے اللہ اکبر کی آواز نہ آتی، ہر گھر پر پرچم اسلام ہوگا، اس روئے زمین پر سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بات لوگوں کو بری لگتی ہے، یہ بات میڈیا والے اس کو پکڑ لیں گے اور کہیں گے یہ اتنی بڑی بات کر رہا ہے کہ کچھ رہے گا ہی نہیں۔ یہ میری بات نہیں، قرآن نے بھی کہا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ یہ تو بات ہو کر رہے گی، کافروں کو اچھی لگے نہ لگے، وہ انہیں ناپسند آئے کوئی بات نہیں، لیکن یہ بات تو ہو کر رہے گی۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ وہ اللہ ہے جس نے اپنے نبی کو ہدایت اور حق کے ساتھ بھیجا تاکہ یہ دین پوری دنیا پر غالب آ جائے۔ یہ دنیا پر غالب آئے گا ایک دن، اور ان کو اگرچہ برا لگتا ہو لگے، جتنی مسجدیں توڑنا ہے، تمہارا دور ہے ظلم کا، تمہارا دور ہے سیاست کا، تمہارا دور ہے حکومت کا، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ ہر زمانہ اسی طرح کا نہیں ہوتا۔ بارش ختم ہو جائے گی، کیڑے ویسے ہی مر جائیں گے، موسم کے ساتھ کیڑے چلے جاتے ہیں، اور ان کا نام و نشان کسی اخبار کے کونے میں بھی نہیں ملتا، لیکن پھر بات آئے گی عظمت خدا کی اور عظمت رسول کی، اس زمین کو اللہ اکبر کی صداؤں سے پھر پاک کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ ہیں امید کی باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ آج نوجوان نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے، اور کچھ ایتھسٹ ہونے لگ گئے، ناستک جس کو کہتے ہیں، کوئی دھرم ہی نہیں چاہیے ہم کو، نہ ہندو بننا ہے، نہ مسلم بننا ہے، نہ عیسائی بننا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بزدل ہیں، ڈرپوک ہیں، یا پھر خودکشی کرنے چلے گئے، وہ بھی میں ان کو کہتا ہوں کہ ان کے اندر مردانگی تھی ہی نہیں، وہ فیس کر ہی نہیں سکتے کسی چیز کو۔ لیکن میں میرے سننے والے ہر نوجوان سے کہتا ہوں، تمہیں جب کبھی ڈرایا جائے تو بلال حبشی کو پڑھ لینا، جب کبھی تمہیں ڈرایا جائے حضرت خباب ابن الارت، خبیب ابن عدی کو پڑھ لینا، جن کو سولی پر چڑھا کر کے کافروں نے ناخن پکڑ سے کھینچ لیے تھے، ان کی ناک کاٹ دی تھی، ہونٹ کاٹے تھے، کان کاٹے تھے، آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی، اور اس وقت ایک کافر نے کہا تھا، زید بن دسنا کو جب پھانسی پر چڑھایا جا رہا تھا، کہا تھا کیا ہی اچھا ہوتا تیری جگہ محمد ہوتے اور تو سو رہا ہوتا۔ اس وقت وہ صحابی رسول جن کے جسم کو کاٹ دیا گیا ہے، خون میں لت پت تھا، جسم
پکار کر کہتے ہیں ظالموں خبردار، تم کہتے ہو یہاں محمد ہوتے اور میں سو رہا ہوتا، ابھی میرے جسم کے 1000 ٹکڑے کر لو، یہ مجھے برداشت ہے، میرے نبی کے تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ اب آپ کے سامنے یہ بات عرض کروں کہ اگر آج حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی بات آئی اور اگر تم میدان میں کھڑے رہے تو یہ بات بھی مت سمجھ لینا کہ تمہارے کھڑے ہونے سے حضور کی عزت بڑھ جائے گی، کبھی نہیں، بلکہ اگر کھڑے رہو تو تمہاری عزت بڑھ جائے گی، یہ تمہاری قسمت کی بات ہے۔ علماء بھی اس بات کو سن لیں کہ ممبروں پر بہت سارے یہ بیچارے کمیٹیوں کے ڈر اور خوف سے بولنا بند کر چکے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج بھی الحمدللہ علماء ربانین علماء حقانین موجود ہیں جو کھل کر کے ساری باتیں امانت کے طور پر قوم کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پر دنیا داروں کا ایسا راج ہے کہ علماء کے اوپر وہ ہتھ کنڈا ڈال کر بیٹھے، مولانا صاحب یہ مت بولنا، مولانا صاحب یہ مت بولنا، حالات خراب ہیں، حالات بہت برے ہیں۔ یہ سب چیزیں مسجدوں کی کمیٹیاں ہوں یا پھر کہیں اور کے زور زبردستیوں سے علماء کی زبانیں بند کی جا رہی ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں انتظار کرو، پھر تمہارے بچوں کا ایمان بھی سلامت نہیں رہنے والا ہے، تمہاری نسل میں بھی نبی نبی کہنے والا نہیں رہ جائے گا۔ حق بات ہر زمانے میں بولنا ضروری ہے۔ ایک صاحب چند سالوں پہلے کی بات ہے، ابھی میں اتنا جلسے کرتا نہیں تھا، کوئی علاقہ تھا سارے سود خور ہیں، وہاں سود کے کاروبار میں ملوث رہتے ہیں، ہمیں پروگرام کے لیے بلائے، تاریخ تو لیے، صدر صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی دوسرے لوگ ہیں، جلسے سے پہلے ہم سے کہا کہ حضرت آپ کی تقریریں سب ماشاءاللہ سنتے ہیں، بہت خوب سنتے ہیں، لیکن سود پہ مت بولیے، فائنانس پہ بڈی پہ مت بولیے کہ یہ سب بہت پرانے دھندے ہیں، ان کے کاروبار ہیں۔ ہم نے کہا آج تو پورا ٹاپک ہی اس پر ہوگا، ہم بولیں گے اسی بات پر، اگر ہم سے یہ بات کہی جا رہی ہے، کیونکہ پھر کسی مولوی سے یہ کہنا تو وہ مولوی مبلغ نہیں ہے، وہ سمجھوتا کرنے والا آدمی ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ ہم نے 1 گھنٹے تک وہ سود کے مذمت کے متعلق ہی بیان کیا، میں نے کہا آئندہ کبھی نہ بلانا، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میری دی ہوئی گولی کسی کا بخار ضرور اتارے گی، کسی نہ کسی کا بخار اترے گا۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ سے بھی کہتا ہوں حالات کو دیکھ کر اس طرح سے بزدل مت بن جانا۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں بہت قلت میں ہیں، ہم مائنورٹی میں ہیں، چھوٹی تعداد ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جملہ اگر مسلمان کہتا ہے تو تعجب کی بات ہے، ہم بدر کے میدان سے تو مائنورٹی میں ہی چل رہے ہیں، بدر کے میدان سے بھی ہم تو اقلیت میں ہی ہیں۔ بدر میں تعداد مسلمانوں کی 313 تھی، کافروں کی 1000 سے زیادہ۔ احد کے میدان میں 700 صحابہ ہیں اور کفار 3000 ہیں، اور سب سے بڑی مائنورٹی دیکھنا ہے کربلا کے میدان میں، ایک طرف 82 لوگ، الگ الگ روایات ہیں، اور مقابل میں 22,000، لیکن ایک بھی حسینی شہزادہ خوف سے اپنی جماعت نہیں بدلتا اور نہ ہی دامن حسین کو چھوڑنے کو تیار ہے۔ اس لیے آج یہ حالات کا رونا کبھی مت رونا، آپ کے لیے حالات ہمیشہ ایسے ہی تھے، بلکہ اس سے زیادہ سخت بھی تھے، لیکن علماء حق ہر حالت کا مقابلہ کرتے رہے۔ آپ کو پتا ہے آزادی سے پہلے جو غدر کا یہاں پر معاملہ تھا 1857، اس وقت علماء کے لیے کتنی مشکلات تھیں، کتنی مشکلات۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ، کفایت علی کافی، جن کو گرفتار کرنے کے لیے، ایک عالم کو گرفتار کرنے کے لیے 3000 انگریز آئے تھے، 3000 انگریز آئے تھے، اور انہوں نے یہ ثابت کر دکھایا شیر شیر ہوتا ہے، کتے کتے ہوتے۔ محمد عربی کا ایک شیر گرفتار کرنے کے لیے 3000 لوگ آئے،
اور گرفتار کر کے جب کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ کو لایا اور اپنے دارالحکومت میں قید کر کے ایک عالم کو رکھا، 7 دن تک یا 8 دن تک ان کے جسم پر گرم استری پھیرتے تھے. پریس جو ہے گرم کر کے استری کو پھیرتے تھے جسم پر، چمڑی جل جاتی تھی رات کے وقت. اور پھر ان سے کہتے کہ تمہارے دیے ہوئے فتوے، تمہاری بولی ہوئی باتیں واپس لے لو، ہمارا دور ہے، ہماری حکومت ہے، ہم آپ کو عہدہ دے دیں گے، کوئی منصب دے دیں گے. لیکن کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرماتے، تم بہت ہلکا سودا کرنا چاہتے ہو، ہلکا سودا، مجھ جیسے کو تم اتنی چھوٹی لالچ میں خرید رہے ہو. وہ کیا بکے جو بازار مصطفیٰ میں پہلے بکا ہوا. 7 دن تک جب چمڑی پر استری پھیری جاتی اور کفایت علی کافی نہیں مانتے تھے تو ان کے جسم پر رات کو پھر نمک چھڑکتے تھے. جلی ہوئی چمڑی پر انگریز نمک چھڑکتے تھے. تو کیا اس کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ کے اس تکلیف کے بعد انگریزوں نے اس دھرتی سے اسلام کو صاف کر دیا؟ 8 دن کے بعد ان لوگوں نے چوراہے پر لا کر کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا. اور اس وقت جب وہ ایک عالم ربانی کو پھانسی پر چڑھا رہے تھے، پوچھا گیا تمہاری آخری کوئی خواہش ہے؟ کفایت علی کافی نے کہا تھا، ہاں میری ایک ہی خواہش ہے، ایک بار مرنے سے پہلے نعت مصطفیٰ پڑھ لوں. اور پڑھ کر کے سنایا لوگوں کو، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا. پھانسی پر چڑھایا انگریزوں نے، اور ان کی وفات کے بعد 8 دن تک جشن بھی منایا کہ ہم نے ایک مولانا کو ختم کر دیا ہے. ایک مولوی جس کے لوگ گرویدہ تھے، بہت سارے لوگ ان کی زبان پر لبیک کہتے تھے، سب ایک مولوی کے ختم ہوتے ہی دنیا ختم ہو جائے گی. مگر ان پاگل کیڑوں کو پتا کیا ہے میرے مولا کا نظام کیا ہے. ایک کفایت علی کافی کو یہ مراد آباد میں پھانسی پر چڑھا رہے تھے، اور انہی کے چند دنوں کے بعد اسی مراد آباد کے پڑوس شہر میں بریلی میں مولا امام احمد رضا کو پیدا کر رہا ہے. ایک چراغ بجھاؤ کہ مولا 100 چراغ روشن کرے گا. اور پھر امام احمد رضا تشریف لائے، اور جب جوانی کا عالم ہوا تو دنیا نے دیکھا ہے کفایت علی کافی اپنی زندگی میں عشق رسول بھرتے تھے، لوگوں کو بلاتے تھے. لیکن امام احمد رضا کا قلم جب چلا، اللہ اکبر، صرف بریلی کی سرزمین پر نہیں، ہندوستان کی سرزمین کو ہی نہیں، پوری کائنات کے جہاں جہاں لوگ اردو داں طبقہ ہے، ان سب کے سینوں کو عشق مصطفیٰ سے بھر دیا. اور پھر ہر چپے چپے سے آواز آنے لگی، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. آج میرے عزیزوں، میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ بھی گاؤں ہی ہے، تھوڑا بڑا ہوگا. آپ کے اس جلسے میں آنے کے وقت پٹنہ سے ہم نکلے تھے، عصر کا وقت ہوا، ایک چھوٹا سا گاؤں، مسجد نظر آئی تو وہاں چلے گئے. مشکل سے ان کے ہاں 50-60 گھر ہیں، چھوٹا سا گاؤں، اور گاڑی بھی اندر جا نہیں سکتی، پگڈنڈی پر چل کر کے مسجد کے لیے جانا پڑا. کھیتیوں میں سے گزرتے ہوئے مسجد کے لیے گئے. میں کیوں بتا رہا ہوں، مسجد میں گئے، ہم تو یہ سوچتے تھے کون اس غیر معروف علاقے میں پہچانتا ہے، لیکن ہر گھر سے لوگ وہاں پر آئے اور مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے نعرے لگانے لگ گئے. چھوٹا سا گاؤں تھا. میں نے پوچھا پہچانتے ہو؟ کہا آپ پہچانتے نہیں، روز سنتے ہیں آپ کو. اب جو نعرے لگ رہے تھے، مجھے اس بات کا یہ نہیں ہے کہ مجھے لوگ پہچانتے ہیں، چھوٹی سی بستی ہے، بنیان لنگی پہنے ہوئے لوگ ہیں، لیکن وہاں نعرے جو لگ رہے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت اور تاج الشریعہ. اس دن یہ احساس ہوا کہ میرے عزیزوں، وہ ایک چھوٹی سی بستی ہے، چھوٹی سی بستی، ان میں سے کون ہے جو اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہوا ہے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ان کے زمانے کا. اور اس بستی میں، اس چھوٹے سے گاؤں میں گیا کون ہے اعلیٰ حضرت کو سکھانے کے لیے، اعلیٰ حضرت کی محبت ڈالنے کے لیے؟ علماء کہاں جاتے ہیں؟ بہت کم. اس بستی میں تو ہم نے دیکھا کہ کوئی ہے ہی نہیں، چھوٹا سا گاؤں ہے. یہ ایک مثال دے رہا ہوں، ایسے 1000 گاؤں ہیں. ہر گاؤں سے یہ آواز آتی ہے مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت. یہ آوازیں کیوں آتی ہیں؟
جانتے ہو یہی میرا جملہ یاد رکھ لو، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ اعلیٰ حضرت اپنے گھر کا قصیدہ نہیں پڑھتے تھے، اپنے باپ داداؤں کی تعریف نہیں کرتے، زندگی میں جب قلم اٹھایا ہے میرے مصطفیٰ کی شان بیان کی ہے۔ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ اس اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں یوں کہا تھا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ احمد رضا نے جب حضور پاک کی شان میں اتنی باتیں عرض کی تو حقیقت بات یہ ہے اللہ کریم پھر تعریف کرنے والوں کے نہ نام کو مرنے دیتا ہے نہ کلام کو مرنے دیتا ہے۔ آج ان کا نام بھی زندہ ہے اور کلام بھی زندہ ہے۔ 100 سال ہو گئے، مجموع میں آج بھی اعلیٰ حضرت کو پڑھا جاتا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا؟ اور میں سمجھتا ہوں اعلیٰ حضرت کی نعتیں، جملے اگرچہ اردو کے سخت ہیں، آسان اردو میں پڑھی جانے والی نظمیں ایک جگہ، سخت اردو میں پڑھی جانے والی اعلیٰ حضرت کی نعتیں پڑھو دل جھوم جاتا۔ عوام بھی عوام ہے، یہ بھی اعلیٰ حضرت کی نعتوں میں وجد کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عشق میں بولی ہوئی بات ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ظالم جس قدر بھی ظلم کر لے اور کسی کا قتل کر لے اور وہ یہ سمجھ لے کہ اس طرح سے ختم کر دیں گے ہم اسلام کو، یہ ناممکن سی بات۔ میں آج سے کئی سال پہلے کہا تھا، جیسے نیوزی لینڈ میں ایک بار مسجد میں گھس کر کے ایک سن کی آدمی جس کے دل و دماغ پر صرف اسلام کی دشمنی بیٹھائی گئی تھی، بندوق سے مار کر کے 50 لوگوں کا قتل کر دیا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ عہد کیا ہوا ہوں یا مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اسلام کو پوری دنیا سے ختم کر دوں گا، گیا جیل میں بیٹھا رہا۔ ایسے ہی یہاں بھی بہت سارے کتے بیٹھے ہوئے گوفے میں بیٹھ کر کے بھونکتے ہیں کہ اسلام کا وناش کر دیں گے، دھرم سنسد کر کے اپنی لومڑیوں کے بیچ میں، باقی باہر آنے کی ہمت نہیں، اسلام کا وناش کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اس دھرتی سے مٹا دیں گے۔ ہم ان کو ہمیشہ یہی کہتے ہیں۔ ایک نیوز رپورٹر ہمارے پاس انٹرویو لینے آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ فلاں سادھو جی، فلاں پنڈت جی، فلاں پاکھنڈی جی جو بھی ہیں یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا وناش کر دیں گے۔ ہم کہتے ہیں ان سے، جائیے وہ بابا سے کہہ دے پہلے اپنے بدن کی کھجلی مٹا لے، وہ اس سے نہیں مٹ سکتی۔ اسلام تو بہت عظیم بات ہے۔ سمندر کا پانی نہ ناپا جا سکتا ہے نہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ سمندر تو سمندر ہے، آسمان کو تم نیچے لا سکتے ہو، زمین کو اوپر کر سکتے ہو، لیکن اس اسلام کو کبھی نہیں مٹا سکتے۔ یہ اللہ رب العزت کے حفظ و امان میں ہے، یہ دین اللہ رب العزت کے حفظ و امان میں ہے۔ اب میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں، جو دین تمہارا محفوظ ہے، جو تمہارا قرآن محفوظ ہے، بس بات اتنی ہے کہ تم پورے مسلمان بن جاؤ، تم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفادار بن جاؤ۔ ہر گھڑی تمہارے ساتھ نسبت مصطفیٰ ہونا چاہیے، ہر گھڑی تمہارے ساتھ عظمت مصطفیٰ کا پاس و لحاظ ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے عزیزوں، جب تک تمہارے اندر یہ انقلاب نہیں آئے، ایک مثال دے کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج دنیا تمہیں شراب پیتے ہوئے دیکھ کر یہ نہیں کہتی عبداللہ کا بیٹا شراب پی رہا ہے، تم کو تاش کے پتے کھیلتے ہوئے دیکھ کر کے یہ نہیں کہتی احمد کا بیٹا تاش کے پتے کھیل رہا تھا۔ یہ تو باتیں ہو گئی، دنیا یہ کہتی ہے محمد عربی کا غلام شراب پی رہا ہے، محمد عربی کا غلام تاش کے پتے کھیلتا ہے۔ دنیا یہی کہتی ہے مسلمان چوری کر رہے ہیں، مسلمان دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس لفظ کا احترام اور پاس و لحاظ تمہیں کتنا ضروری ہے؟ تمہارے اخلاق سب سے بلند ہونے چاہیے۔ تم اس دھرتی پر، اس زمین پر خیر امت بنائے گئے، سب سے بہترین امت بنائے گئے ہو۔ تم اگر دن بھر گانے سنتے ہوئے ناچتے ہوئے گزارو گے تو تمہارے دلوں میں نفاق ہی تو پیدا ہوگا۔ محدثین فرماتے ہیں جو کثرت سے گانے سنتا ہے وہ منافقت کی طرف جاتا ہے، اس کے دل میں کفر آنے لگتا ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے جو کثرت سے گانے سنتا ہے وہ زنا کی طرف جاتا ہے۔ یہ بے حیائیاں اور بدکاریاں یوں ہی نہیں آتی۔ میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں یہ گانے وغیرہ سننا چھوڑ دو، تمہارے دلوں کے اندر صرف نفاق اور ڈر پیدا ہوتا رہے گا۔ تم کو اگر سننا ہے تو عظمت اسلام کے ترانے سنو، میرے مصطفیٰ کی نعتیں سنو، دل میں ایمان روشن ہوتا ہے، دل کے اندر مضبوطی آتی ہے، اور تم
اس طرح بزدلی کی زندگی نہیں گزارو گے، تم جمے ہوئے پہاڑوں کی طرح بن جاؤ گے۔ آج پاس و لحاظ کرنا بھی چھوڑ دیا ہے مسلمانوں نے، جس کی وجہ سے لوگ تمہیں تختہ مشق بنائے ہوئے ہیں۔ ان کو پتا ہے یہ ہیں کروڑوں کی تعداد میں، لیکن ان کی طرف سے اب جواب نہیں آئے گا۔ اسی لیے دیکھو جس کو چاہے جنگل راج میں شوٹ کر کے مار دیا جاتا ہے۔ کیوں ایسے حالات پیدا ہو گئے؟ کیوں اتنی ہمتیں بڑھ گئی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ غلام مصطفیٰ کی بات تو یہ تھی کہ ان کو چھیڑنا تو دور کی بات، ان کے کسی بچے کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ ان کو پتا تھا کہ یہ محمد عربی کے شیر ہیں، یہ نکلیں گے اپنے ہاں سے تو لوگوں کا جینا حرام کر رکھیں گے۔ دنیا خوف رکھتی تھی، لیکن تمہیں توڑ دیا گیا ہے، پھوڑ دیا گیا ہے۔ چاہے جتنے بھی حالات برے ہوں، لیکن میں ایک بات آپ کے سامنے پھر سے کہہ رہا ہوں، تمہارے ساتھ سب کچھ ہو گیا ہو، ظلم ہو گیا ہو، سب کچھ کھو گیا ہو، سب کچھ چھن گیا ہو، لیکن سینے میں محبت مصطفیٰ کا سودا کبھی مت کرنا۔ یہ ایک دولت اپنے ساتھ رکھو، اپنے بچوں کو بھی اتنا پلاؤ، اتنا پلاؤ کہ بچوں سے، عورتوں سے بھی میں کہوں گا، ماؤں سے بھی، کہ بچوں کو دودھ پلاؤ تو یہ کہہ کر کے نہیں کہ بیٹا تو بڑا ہوگا مجھے یہ کما کر دے گا، وہ کما کر دے گا۔ مائیں بچپن میں بچوں کو یہ تربیت دیں کہ بیٹا میں نے تجھے عظمت مصطفیٰ کے لیے پالا ہے، اور پھر دیکھنا کہ وہ تمہاری بھی کتنی عظمت کا احترام کرتا ہے۔ جس کو تم نے اللہ اس کے رسول کی محبت میں پالا وہ تمہاری عظمت و احترام کا بھی پاس و لحاظ رکھتا ہے۔ ایک بات میں بتا دیتا ہوں، احد کے میدان میں جب 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، ایک جوان صحابی کی ماں ہے، روتی ہوئی آئی، میدان میں آئی، بارگاہ مصطفیٰ میں اجازت لیتی ہے، یا رسول اللہ سنا ہے میرا جوان بیٹا شہید ہو گیا، اگر آپ حکم فرمائیں اجازت دیں تو میں اپنے بیٹے کی لاش دیکھوں گی۔ حضور کی اجازت ہے تو لاش دیکھوں گی۔ حضور نے فرمایا جاؤ دیکھو، اپنا بیٹا ہے تمہارا۔ توجہ سے سننا میرے عزیز ہو، مدینے والوں کا ایمان کیا تھا۔ وہ خاتون آئی، لاشوں میں سے اپنے ایک بیٹے کی لاش نکالی، جوان کڑیل جوان بیٹا 25 سال کے قریب کا، دیکھتی خون میں لت پت ہے، اس کے بعد جسم پر ہاتھ پھیرتی ہے، پلٹتی ہے، اس کا جبہ اٹھاتی ہے شہید کا، پیٹھ پر ہاتھ پھیر پھیر کر کے دیکھتی ہے، اور اس کے بعد سجدے میں گر جاتی، شکر ادا کرتی ہے، اے مولا تیرا شکر ہے میرے لال کو تو نے تیرے حبیب کی خدمت میں قبول کیا، اپنے رسول کی خدمت میں تو نے قبول کیا۔ جو قریب میں کھڑے تھے صحابہ پوچھنے لگے، خاتون اے مائی جان یہ کیا کر رہی ہو، اس شہید کے ساتھ تم کیا کر رہی ہو؟ توجہ، کون ایسی ماں ہوگی، کون لائے گا ایسی ماں؟ وہ کہتی ہے میرا بیٹا شہید ہو گیا مجھے پتا ہے، لیکن میں اس کو ایک وصیت کی تھی، جب یہ میرے گھر سے نکل رہا تھا میں نے اس کو ایک وصیت کری تھی۔ کیا وصیت؟ وہ خاتون کہتی ہے میں نے اس سے کہا تھا بیٹا میں نے آج کے دن کے لیے تجھے دودھ پلایا تھا کہ جب میرے مصطفیٰ پر کوئی بات آئے تو تو گھر میں نہ بیٹھا رہے، نکل جا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنی ہو کر لینا۔ میرا بیٹا سج کر کے نکلا تھا، تلوار ہاتھ میں لے کر نکلا تھا، تو میں نے اس سے ایک بات کہی تھی کہ بیٹا جنگ کے حالات کبھی بھی بدل جاتے ہیں، کبھی کافر کبھی دشمن بھاری ہو جاتے ہیں، اور کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ تمہارے لیے امتحان کی گھڑی ہو سکتی ہے، ایسے اگر حالات جنگ میں آ گئے میرے مصطفیٰ کو اکیلا چھوڑ کر بھاگنا مت، اور اگر بھاگتے ہوئے تم مارا گیا میں اپنا دودھ بھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ بیٹے کو میں نے وصیت کی تھی، اور اس کے بعد پھر مجھے پتا چلا جنگ احد میں حالات بدل گئے تھے، کفار و مشرکین غالب آ گئے تھے، مسلمانوں پر وہ غالب آ گئے تھے، اور اس کے بعد پھر مجھے خبر ملی کہ بہت سارے مومن شہید ہو گئے، صحابہ شہید ہو گئے، اس میں میرا بیٹا بھی شہید ہوا۔ میں مدینے سے دوڑتی ہوئی آئی یہ سوچ کر کے کہ کہیں کفار و مشرکین سے ڈر کر بھاگتے ہوئے میرا بیٹا مر تو نہیں گیا، بھاگتے ہوئے تو نہیں مرا۔ میں میدان میں آ کر سب سے پہلے اس کا جبہ اٹھا کر اس کی پیٹھ پر میں یہی دیکھ رہی تھی کہ کہیں تیروں کے زخم بھاگتے ہوئے پیچھے سے تو نہیں لگے۔ میں نے شکر اسی بات کا ادا کی کہ میرے بیٹے کے پیٹھ پر ایک بھی زخم نہیں، جتنے زخم ہیں سب سینے پر لے کر شہید ہوا ہے۔
یہ ہے عظمت مصطفیٰ پر نچھاور ہونے والا جذبہ تھا. وہ مائیں بچوں کی ایسی تربیت کرتی تھیں, تبھی تو اللہ رب العزت نے انہیں وہ مقام عطا کیا کہ یہ صحابہ جوانی کے عالم میں جس طرف رخ کرتے آندھیوں کا رخ موڑ دیا جاتا تھا, سمندروں کو چیر کر کے راستہ دے دیا جاتا تھا. کیوں؟ انہوں نے اپنا سب کچھ فدا کیا میرے آقا کی بارگاہ میں. اے نوجوانوں, آج ضرورت اس بات کی ہے, ابھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ سب یقیناً جواب دیں گے. میرے نبی پاک کی عزت اور حرمت کے لیے, میرے آقا کے ناموس کے لیے, میرے آقا کے قدموں کی حفاظت کے لیے اگر ضرورت پڑی تو ہم میں سے ہر کوئی کیا اپنی گردن دینے کو تیار ہے؟ لبیک یا رسول اللہ. میں ہاتھ نہیں اٹھواتا, آپ کے ہاتھ بے اختیار اٹھتے ہیں, میں ہاتھ اٹھوانے کا عادی نہیں, لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہر جوان کا یہ جذبہ ہے, میری جان نچھاور ہو تو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہو. ہر ایک کا جذبہ ہے. تو جب اتنا جذبہ, یہ جان بہت بعد کی بات ہے, گردن بہت دور کی بات ہے. میں تمہیں اسی رسول کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں, تم اپنی جان دینے کو تیار ہو تو کچھ گناہوں کو اس نبی کے نام پر چھوڑنے کو کیوں نہیں تیار ہو سکتے؟ کیا کچھ برائیاں ہم نہیں چھوڑ سکتے اس نبی کے نام پر؟ ہمارے معاشرے سے نشہ کو ختم کریں گے ہم انشاءاللہ. کوئی جوان ایسا نظر نہ آئے جو بھٹکا ہوا ہو اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے نکلا ہوا نظر آئے. آج جو لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں, بہت سارے کافروں کے ساتھ بھاگ کر جا رہی ہیں, یہ آج پورا سوشل میڈیا بھی, ہر جگہ بھی لوگ متفکر ہیں. حالات اس طرح کے کیوں بن گئے؟ ان لڑکیوں کو ہو کیا گیا کہ مندروں میں جا کر کے غیر مسلموں سے شادیاں رچانے لگ گئیں؟ کیوں؟ میں سمجھتا ہوں اسی گھر کی بچی ہے جس گھر میں عظمت مصطفیٰ سکھایا نہیں گیا ہوگا, یا اس بچی کو یہ نہیں بتایا گیا کہ تیرے کندھوں پر پڑا ہوا دوپٹہ صرف تیرا نہیں ہے, یہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے نسبت رکھتا. یقیناً بچیوں کو جب یہ بات پتا چلے کہ جو دوپٹہ اس کے کندھے پر ہے, اس دوپٹے کی نسبت مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا سے وابستہ ہے, لہٰذا وہ ایسا قدم کبھی نہیں اٹھائے گی, ایسا قدم کبھی نہیں اٹھائے. لیکن جو بچیاں بہک گئیں, بھٹک گئیں, شیطانی وسوسوں کے شکار ہو گئیں, آج ان کا انجام کیا ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. یہ کتے اور درندے جو اپنی برادری سے علاوہ دوسری برادری میں شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتے, چھوت چھات کا معاملہ رکھتے ہیں, وہ کب کسی مسلمان عورت کو اپنی بہو بنا سکتے؟ نہیں ہو سکتا. یہ سب کا سب پاکھنڈ کھیل ہے. مسلمان عورتوں کو استعمال کرنا اور اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر کے ان کے ٹکڑے کر کے پھینک دینا, تاکہ پھر ان کی قوم بھی انہیں ایکسپٹ نہ کرے اور نہ ہی ادھر کی رہے نہ ادھر کی رہے. ایک دو نہیں, کئی لڑکیاں ایسی ہیں جن کا بایو ڈاٹا ہمارے پاس موجود ہے, لے کر کے گئے ان کو بھگا کر, اور اس کے بعد ادھر اپنی قوم کو تو یہ لات مار کر گئی تھی لڑکی, اور وہاں جانے کے بعد اس کو ککم بھی لگایا گیا, پوجا بھی کروائی گئی, سب کچھ کروایا گیا, دھرم بھی بدلا گیا. لیکن چند دنوں کے بعد جب بھوک مٹ گئی ہوس پرس کی, تو پھر مارنا شروع کیا, پیٹنا شروع کیا. تو اب لڑکی بات کرے تو کس سے کرے؟ سارے دروازے تو بند کر کے آئی تھی, پکارے تو کس کو پکارے مدد کے لیے؟ نہ اپنے گھر آ سکتی ہے, نہ اپنی قوم کو بلا سکتی ہے. کچھ تو گھٹ گھٹ کر کے مرنے لگ گئی اور خودکشیاں کرنے لگ گئی, اور کچھ تو ایسی ہیں جو آج بھی ترس رہی ہیں اس بات کے لیے کہ ہم جائیں تو کہاں جائیں. میں آپ آج سے 1.5 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. دبئی سے ایک لڑکی واپس آئی, دلی میں رہنے والی. اس کا یہ میسج میں آپ کو بتاؤں, کہا کہ ہم اسی طرح گھر چھوڑ کر کے گئے تھے, غیر مسلم اس کی محبت میں, کالج کی ٹیوشن کی محبتیں تھی, نکل پڑی, اور اس کے بعد ہمیں لے جایا گیا. شادی کے نام پر گئی تو تھی, لیکن دبئی گھومنے جا کر وہاں تو ہمیں بیچ دیا گیا تھا طوائف کے اڈے پر. اور وہ لڑکی کہتی ہے میں وہاں جانے کے بعد مجھے پتا چلا میں اکیلی نہیں, اس طرح کی 50 لڑکیاں اور ہیں وہاں جو جن کے ماں باپ مسلمان ہیں, اور انہیں لا کر کے طوائف کے اڈے پر بیچا گیا ہے. چند مہینے گھما پھرا کر کے ان کو ان کے جسموں کا دھندا کرنے کے لیے لگا دیا گیا. میں بچیوں سے کہتا ہوں سنبھال کر کے رکھو, تمہارے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے. وہ دن کتنا عظیم ہوگا جب ہماری بیٹیاں قیامت کے دن فاطمہ الزہرا کے ساتھ چادر اوڑے جنت میں جا رہی ہوں.
وہ دن کتنا عظیم ہوگا. محشر میں ایک فرشتہ ندا دے گا غضوا ابصارکم فإن فاطمة بنت محمد تمر إلى الجنہ. اے محشر میں موجود لوگوں اپنی آنکھیں نیچی کر لو، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ 70,000 عورتوں کے ساتھ جنت میں جا رہی ہے. ان کے جانے کا انداز بھی قیامت کے دن وہ ہوگا کہ محشر کے میدان میں بھی ان عورتوں کی طرف کسی کو نگاہ اٹھانے کی اجازت نہیں. میں آج ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی بچیوں سے، تم اس نسبت کا پاس و لحاظ رکھو. میں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں، اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. میرا امامہ ہے، بہت سارے لوگ ملنے کو بے چین رہتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں. میں نے کسی کو اٹھا کر اپنا امامہ دے دیا، یہ میرا امامہ شریف آپ پہن لو. میں نے آپ کو پہنایا تو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ خوشی ہوگی. اب پہن کر کے آپ گھوم رہے ہیں، آپ فخر بھی کر رہے ہیں کہ حضرت نے ہمیں امامہ دے دیا، مولانا صاحب نے ہم کو امامہ پہنا دیا، لے کر کے پہن کر کے گھومتے رہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ سر پر جب تک آپ کے امامہ ہے، بازار میں گزرتے ہوئے کبھی کسی شراب کی دکان پر کھڑے ہو جاؤ گے؟ شرم سے ڈوب مرو گے، سوچو گے یہ امامہ اتنا بڑا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ تیرے سر پر کیا ہے اور تو کھڑا کہاں ہے؟ کیا تمہارے ہاتھ میں تاش کے پتے آئیں گے یا امامہ شریف پہن کر کے؟ کیا کسی اجنبی عورت کے ساتھ تم بازار میں کھڑے ہو کر گپے لگاؤ گے؟ کسی لڑکی کے ساتھ کہیں گے نہیں، لوگ لباس دیکھ کر کیا کہیں گے، اتنا امامہ ہے اتنا بلند سر پر، اور ایک لڑکی کے ساتھ یہ بے تکے انداز میں نظر آ رہا ہے. پاس و لحاظ رکھو گے کہ نہیں رکھو گے امامے کا؟ ارے میرے عزیزو، میرا امامہ تو اپنی جگہ، اپنی ٹوپی کا بھی تم خیال رکھتے ہو. جب ٹوپی سر پر ہوتی ہے تو ایسے ویسے کام نہیں کرتے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، جب میں تو ایک حقیر آدمی، میں ایک چھوٹا آدمی، میرا امامہ اگر تمہارے سر پر آ جائے، تم غلط کام کرنے سے ڈرتے ہو تو پھر سوچو، جو سینے میں تمہارے محبت مصطفیٰ ہے، جو نسبت مصطفیٰ ہے، اس کا کتنا پاس و لحاظ ہونا چاہیے. جب کبھی بازار سے گزرو، کچھ تمہارے ساتھ ہو یا نہ ہو ٹوپی داڑھی، اتنا خیال رکھو میرے ساتھ عظمت مصطفیٰ ہے، میرے ساتھ نسبت مصطفیٰ ہے. دنیا کیا کہے گی کہ محمد عربی کا غلام بھٹکا ہوا ہے، یہ جوے میں ہے، یہ شراب میں ہے، یہ نشے میں ہے. بدلو اپنی زندگی کو. اسی لیے کہتا ہوں آج کے حالات یوں ہی خاک ہو جائیں گے بغیر تم بدل گئے. اٹھو، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گرام بدل ڈالو. غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. اگر تم نہیں بدلے آج تو تمہاری نسلیں تم پر لعنت کریں گی، تمہاری نسلیں تم پر تھوکیں گی. آج بدلنے کا وقت ہے. میں نوجوانوں سے ہی کہتا ہوں، جتنی تیز آواز میں تمہارے جذبے کے ساتھ تم نعرہ لگاتے ہو حضور کے نام پر، اتنی ہی تیزی کے ساتھ اب اپنے معاشرے کو بدلنے کی کوشش کرو. تمہاری مسجدیں تمہاری نمازوں سے بھر جائیں گے انشاءاللہ. نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. رات بھر جلسہ کر کے فجر میں غائب ہو جانا جلسے کا وصول نہیں. وہ فجر کی 2 رکعات دنیا کی ساری دولت سے زیادہ عظمت والی ہے. میرے آقا کا فرمان ہے 2 رکعات سنت کے بارے میں، فرض تو فرض ہے، ساری دنیا سے بہتر ہے 2 رکعات فجر کی سنت. اور اگر تم خراٹے لیتے ہوئے سوتے رہ گئے تو اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، تم اپنے ہاتھوں اپنے پیروں کو کلہاڑی مارتے ہو، باقی ساری چیزیں تمہارے پاس موجود ہیں. الحمدللہ مجھے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے. فخر میں کرتا ہوں کہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی ابھی چنگاری میرے مصطفیٰ کے محبت کی سینوں میں موجود ہے. میں اگر کہتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے ہاں بھی رواج ہے انگوٹھے چومنے کا؟ چوما نا اپنے انگوٹھے. کیا میں نے آرڈر دیا تھا چومو؟ لیکن میں ادھر حضور کا نام لیتا ہوں، آپ کے انگوٹھے خود لبوں تک جاتے ہیں. کیوں؟ کس نے کہا آپ کو؟ یہاں سے اعلان ہوا نہیں، خود سے تمہارے انگوٹھے اٹھ جاتے ہیں. جب نبی کا نام لے تو بوسہ دے دیتے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے سینے میں ابھی محبت مصطفیٰ جگمگا رہی ہے. یہ تمہارے ہاتھوں کی حرکت بتاتی ہے ابھی ہے موجود. ورنہ حضور کے نام پر اتنا کیوں تڑپتے، اتنا کیوں مچلتے؟ تمہارے پاس ابھی دولت ہے، سب کچھ ختم نہیں ہوئی.
اور اگر سب ختم ہو گئی ہوتی تو اعلیٰ حضرت یوں نہیں کہتے آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا تھا، آنکھوں سے کاجل چرانے والے چور ہیں یہاں پر۔ کون ہے وہ؟ کون ہے؟ پاکٹ مار تو نظر آئے، گھر پر ڈاکہ ڈالنے والے، گاڑیاں چرانے والے چور تو ہے، لیکن کاجل چرانے والے چور کون ہیں؟ کبھی سنا آپ نے؟ کاجل چرانے والے چور کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا، مومن کی آنکھوں کا کاجل عشق مصطفیٰ ہوتا ہے۔ عشق مصطفیٰ یہ چرا لیا جائے تو تمہاری آنکھوں کو کچھ نظر بھی نہیں آئے گا، تم اندھے ہو جاؤ گے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے تمہارے پاس کاجل ہے اور چور تمہاری گٹھری تاک رہا ہے کہ عشق مصطفیٰ اس کے سینے سے ختم کرو، اور تو نیند نکالا ہوا ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ شہد دکھائے زہر پلائے، یہ دنیا یہی ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ آؤ ایک بات کی طرف میں لے کر کے آپ کو گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، وہ جو نہ تھے تو کیا؟ وہ جو نہ تھے تو، وہ جو نہ ہو تو، یہ عقیدہ ہے ہمارا، وہ جو نہ ہو تو جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ہمارے نام کے ساتھ میرے مصطفیٰ کا نام کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ ہماری اذانوں میں ہے، وہ ہماری نمازوں میں ہے، وہ ہماری مسجدوں میں ہے، وہ ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک ہماری ہر سانس میں موجود ہے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ وہ نام مصطفیٰ ہم سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا، وہ ہر گھڑی ہے، ہر جگہ ہے، ہر ضرورت ہے۔ اب آپ کو میں یہ بتاؤں، صرف ہماری نہیں، اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، کوئی بچا نہیں جس کو میرے نبی کی ضرورت نہ ہو۔ ساری کائنات کو ما سوی اللہ ہر کوئی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج ہے اور ضرورت مند ہے۔ جب تمہیں پتا ہے کہ حضور کے بغیر کچھ نہیں ہونا ہے، یہاں پر بھی، اور یہاں سے مر کر کے جاؤ گے قبر میں، حضور سے بھاگ کر کہاں تک جاؤ گے، ان سے کہاں تک بھاگ کر جاؤ گے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، نہ کوئی مفر ہے نہ کوئی مکر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑو گے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ مفر کس کو کہتے ہیں؟ بھاگنے کی جگہ۔ مکر کسے کہتے ہیں؟ ٹھہرنے کی جگہ۔ حضور کو چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ وہ لکھنؤ کا رافضی کتا نہیں دیکھا جو دین دھرم بدل کر گیا تھا، نام بھی بدل کر گیا تھا، دھوتی بھی پہن لیا، کشکا بھی لگا لیا، 6 مہینے پنڈتوں کی جوتیاں چاٹتا رہا، ان کا بچا ہوا کھاتا رہا، بعد میں اس کو لات مار کر کے نکال دیا گیا۔ اب رو رو کر کے ویڈیو بناتا ہے، کیا کہتا ہے لوگوں سے؟ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، ادھر چھوڑ کر ادھر گیا عزت پانے کے لیے، نہ ادھر ملی نہ ادھر ملی۔ اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، ضرورت میرے مصطفیٰ کی ہر جگہ ہے۔ اگر تم دنیا میں بھاگتے رہے نبی کو چھوڑ کر، جاؤ گے تو ایک دن قبر میں جاؤ گے، منکر نکیر آئیں گے، تم سے جو سوالات کریں گے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، یہاں تک تو بہت سارے پاس ہو جائیں گے۔ آخر میں جو فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتے تھے دنیا میں، حضور کو دکھا کر پوچھیں گے۔ یہ بہت سارے پھنسنے کی جگہ منافقین کی ہے، یہاں بہت سارے منافق رک جائیں گے۔ میرے عزیزو، وہاں پر بھی تم پاس نہیں ہو سکتے جب تک یہ نہیں کہتے ھذا محمد الرسول اللہ،
جب تک تم یہ نہیں کہہ دیتے یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہٰذا قبر میں بھی تمہارے لیے کوئی امکان نہیں۔ حشر میں چلو، قبر سے اٹھ کر کے میدان محشر میں پہنچ گئے، کیا کر لو گے؟ نبی سے بھاگتے تھے، چھٹکارا پانے کے لیے دور جاتے تھے، وہاں تو گئے آدم علیہ السلام کے پاس، انہوں نے بھی کہہ دیا جاؤ کسی اور کے پاس۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے کہا اذهبوا الی غیری، پھر آئے کہاں؟ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی۔ توجہ ہے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ قیامت کے دن کا منظر بھی فرمایا گیا ہے، ہر ایک پکارے گا نبی کہاں ہے؟ میرے مصطفیٰ کہیں گے آ جاؤ، میں آج کے لیے ہی ہوں۔ اتنا ہی نہیں، جنت میں جانے کے بعد بھی تمہیں نبی پاک کی ضرورت ہے۔ بغیر رسول کے نہ تمہاری دنیا ہے، نہ تمہاری قبر ہے، نہ تمہاری حشر ہے، نہ ہی تمہاری جنت میں کوئی مزہ ہے۔ یہ بات ہو جانے کے بعد اب نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو نہ ہو تو بولو، وہ جو نہ ہو تو، وہ جو نہ تھے تو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جب ہر سنی یہ جانتا ہے میرے نبی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، پھر سنو اعلیٰ حضرت کی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میری تقریر کا خلاصہ یہ ایک ہی بات میں ہے، میری پوری تقریر، میری پوری گفتگو کا لب لباب حاصل کلام دو جملے